لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، جو میرے دوست ہیں وہ میرے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار یا عزیز ہو، اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے اپنے وفاداروں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اب اس لکھ دینے کے معنی کیا ہے علماء کرام؟ کاپی پر لکھنا، سلیٹ پر لکھ دینا، تختی پر لکھ دینا، دیوار پہ لکھ دینا نہیں ہے۔ اس کا مفہوم، اس کا کانسیپٹ یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو میرے وفادار ہیں ان کے دلوں میں تو میں خود بیٹھا ہوا ہوں، میں نے میرے لگا رکھے ان کے دلوں میں، تو جب میں بیٹھا ہوں میرا دشمن کیسے آئے گا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ عقل اچھی چیز ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ٹارچ ہے، یہ لالٹین ہے، مسلم لیگ والا لالٹین نہیں، یہ ویسی لالٹین۔ آپ راستہ دیکھنے کے لیے اس سے کام لیجیے، منزل نہیں ہے، منزل یہ عقل ڈیفنس کے لیے مفید ہے، یہ ڈیفنس کے لیے کام آتا ہے۔ جب دفاع کرنا ہو تو عقل سے کام لیجیے، تلوار، بندوق، میزائل، ایٹم، یہ بتائے، لیکن جب وقت کے نمرود کی آگ میں کودنا ہو تو پھر اس سے پوچھیے، پھر عقل سے نہیں، عقل کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا، عقل تعویلیں کرے گی، عقل میٹنگیں بلائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے کرے گی عقل۔ پھر آپ اس کو مفتی بنائیے، اپنے اس ضمیر سے پوچھیے، آگ میں اترنا، کربلا میں اترنا۔ اقبال نے کہا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، سپر جانتے ہو؟ سپر ڈھال، ڈیفنس شیلڈ، وہ جو تیر کو یا تلوار کو روکنے کے لیے یا اس کا دفاع کرنے کے لیے وہ جو باڈی پر وہ زرہ پہنی جاتی ہے، اسے فارسی میں سپر کرتے ہیں۔ فرمایا عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے، عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسو اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری، تو جو مومن ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، جب اس سے وفا کرے گا تو پھر وہ تجھ سے کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے، جب تو اس سے وفا کرے گا تو پھر وہ تجھ سے کہے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اوفوا بعہدی اوف
ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قیلا. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حریفوں سے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. آؤ اس نقطۂ نظر پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اور مخلوق میں بندوں میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنانا چھوڑ دو. آؤ میں بھی مانتا ہوں تم بھی مان لو کہ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود اللہ ہی. وقفہ ہو گیا نا، ذرا دیر سے آیا ہوں اور ایسی باتیں یاد کرتے نہیں ہو، حافظے پر کچھ اور چیزوں کا قبضہ ہو گیا ہے. میں بھی مانتا ہوں تم بھی مان لو ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ ذرا زور دیجیے، ہی پہ زور. اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں بھی مانتا ہوں تم بھی مان لو. ہائے یہی تو بات تھی، یہی تو بات تھی علماء کرام. مسند ارشاد پہ بیٹھا ہوں، مجھے جس کی نزاکتوں کا پوری طرح ادراک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایک لفظ کا حساب ہوگا، مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی اور مسئولیت کا سامنا ہوگا. خوب سمجھ. میرے عزیزو، پیچھے سے بھائی آوازیں نہ دو، گفتگو نہ کرو، احسان فرماؤ. باتیں کرنی ہے تو ذرا دور چلے جاؤ. میں اس سے متاثر ہوں. میرا جو روحانی سفر ہے اس پر اثر ہوتا ہے آپ کی گفتگوؤں کا. گفتگو کرنی ہے تو یہاں آ جائے. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا وہ. یہی وہ بات ہے عزیزو، یہی وہ بات ہے جس پر سنگواریاں ہوئی، جس کے نتیجے میں کانٹے بچھائے گئے، جس کی وجہ سے سوشل بائیکاٹ ہوئے، جس پر دندان اقدس شہید ہوئے اللہ کے محبوب کے، جس پر وطن چھوٹا، جس پر وفادار دوستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومیت میں تڑپتا ہوا دیکھا. آپ کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں تھا. سچ کہتا ہوں، ذات سے سب پیار کرتے تھے. صادق اور امین کا ٹائٹل تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. صادق اور امین کا متفقہ ٹائٹل تھا. اس وقت کی سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقتوں کا آسمان مانتی تھی اور امانت کا سمندر اور برہان مانتی تھی. نہ آپ کی صداقت پر شک تھا، نہ آپ کی امانت پہ شک تھا، نہ آپ کی شرافت پہ شک تھا. مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے عرب کی باقرہ بچیوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جو محمد عربی کی آنکھوں میں حیا دیکھی. آپ کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں. جب قرآن کریم نے کہا نا رب العالمین کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ. ہم جانتے ہیں کہ تیرے حاسدین، تیرے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں وہ تجھ پہ گراں
گزرتا ہے تیرا دل دکھتا ہے ان کی باتیں سن کر. نعلم ولقد نعلم ہم جانتے ہیں انه لیحزنک الذی یقولون، لیکن میرے محبوب فإنهم لا يكذبونك وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، ان کو تیری ذات سے کوئی اختلاف نہیں. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، تیری ذات سے کوئی اختلاف نہیں، تیری بات نہیں ہضم ہوتی. اور وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات وہ ہے جو بنی اسرائیل میں کہی سورہ بنی اسرائیل میں کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب تو قرآن کی زبان میں، قرآن کے اسلوب میں، قرآن کے لہجے میں ان کو کہتا ہے کہ وہی ہے وحدہ لا شریک. تو جب ہمارے توحید کے سامنے رکھتا ہے تو وہ ہضم نہیں ہوتی. ولو علی ادبارہم نفورا، الٹے پاؤں پلٹتے ہیں، بھاگتے ہیں. تیری ذات سے اختلاف نہیں، تیری بات پیشکش کی تھی. ذرا بات کو نرم کر لیجیے، ہم آپ کو اپنا قائد مانتے ہیں، آپ کا دامن ہیروں سے بھرتے ہیں، جس خاندان میں چاہے رشتہ کرتے ہیں. آپ کہتے جائیں ہم مانتے جائیں، لکھ کے دیتے ہیں، ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن ذرا بات میں نرمی کر لیجیے. رب العالمین کے محبوب نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کبھی نہ کہنے والے رحمت عالم نے آج کہہ دیا ایھا الجاہلون. جاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں کچھ تمہاری خرافات کو گوارا کر لوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت کر لوں. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ادھر سے آواز آ رہی ہے، میرا یار کہتا ہے ہم تجھ سے بھی ہیں، اور دوستی کے اس سفر میں جادہ صداقت پر چلنے والے پہلے مسافروں سے بھی ہم نے کہا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لئن اشرکت، اگر اب علماء کرام جو ہیں یہ تو وہی ترجمہ کر رہے ہیں، وہی جو تمام مفسرین نے کیا، اور جو بالکل صحیح بھی ہے، لیکن عبد المجید چونکہ بہت کمزور ہے اس معاملے میں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی اس عالمانہ طرز کلام میں ساتھ دے سکوں. میں اپنے ضمیر کے مطابق، وجدان کے مطابق ترجمہ کرتا ہوں. اگر علماء کرام ایکسپٹ کریں گے، قبول کریں گے تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر یہ فرمائیں گے تو میں اس میں ترمیم کر لوں گا، مجھے اصرار نہیں ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بات تجھ سے بھی کہہ رہا ہوں، تجھ سے پہلے دوستوں سے بھی کہی گئی. لئن اشرکت، جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا،
لئن اشرکت، جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کا کیا ترجمہ کروں؟ جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو میرے معبود، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو پھر میں ٹوٹ جاؤں گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اس نظر سے جس نظر سے مجھے دیکھتے ہو کسی اور کو دیکھ لیا تو میں روٹھ جاؤں گا، اور اگر میں روٹھ گیا تو پھر وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے روٹھ جانے کے بعد رہتا کیا ہے؟ میرے روٹھ جانے کے بعد رہتا کیا ہے پھر؟ تو آؤ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ آؤ ہم توحید پر ایک ہو جائیں۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں نیو یارک میں اکٹھے ہونے والوں سے، اور میں ڈومیسٹک لیول پہ بھی دعوت دیتا ہوں اپنی برادری کو، آئیے اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، آؤ عہد کریں، اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اللہ سے بے وفائی نہیں کریں گے، رب العزت کی قسم پھر تمہیں کسی ڈرون ورون سے خطرہ نہیں، کسی حملے سے خطرہ نہیں، کسی دشمن سے خطرہ نہیں۔ تم ڈرون کا توڑ نہیں رکھتے ہو لیکن وہ تو خوب رکھتا ہے۔ اور میری بات اقبال نے بہت پہلے کہی کہ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ چھوڑ دیجئے دکانداری، چھوڑ دیجئے مذہب کے نام پر مارکیٹنگ، چھوڑ دیجئے مذہب کے نام پر ٹریڈنگ، فرقہ واریت پہ لعنت بھیجیے، اپنی دکانیں چھوڑ کر محمد عربی کے دامن میں آ جائیے۔ فتح کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، فتح کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا، اے آرزوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا ایک لشکر دجلہ کے کنارے آیا ہے، تلاطم اور تموج میں ہے، دجلہ شباب پر ہے، سعد بن وقاص کو دجلہ عبور کرنا ہے۔ ہاں ان کے پاس کشتیاں نہیں، طاغوت نے کشتیوں کا پل اڑا دیا تھا، ان کے پاس تو گھوڑے تھے،
دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر سعد بن ابی وقاص نے دریا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جس کے حکم پر تو بہ رہا ہے اسی کے حکم پر ہم چل رہے ہیں. نعرہ تکبیر. تو بھی اسی کا وفادار ہے ہم بھی اسی کے وفادار ہیں. تو بھی اسی کا محکوم ہے ہم بھی اسی کے محکوم ہیں. تیرا بادشاہ اور میرا بادشاہ ایک ہے. تیرا اور میرا بادشاہ ایک ہے. میں آ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تیرا تلاطم اور تموج میرا راستہ نہیں روکے گا. تکبیر بلند کی اور گھوڑا اتار دیا. اپنے امیر کو جاتا دیکھ کر باقیوں نے بھی گھوڑے اتار دیے. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دجلہ کے کنارے دجلہ کے پانی پر موجوں پر رحمت عالم کے غلاموں کے گھوڑے اس طرح جا رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ نظر آتے ہیں. میرے عزیزو اپنے باطن میں عشق کو زندہ کرو. اپنے باطن میں اس نور کو جو بجھا بیٹھے ہو دوبارہ روشن کرو. بطحا کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری رکتا نہ تھا کہیں پر سیل رواں ہمارا. اے آرزوئے دجلہ وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. سالار کارواں تھا میر حجاز اپنا جس نام سے ہے باقی آرام جان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. جی ناظرین، ابھی آپ علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان بیانات کو اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں اور فیس بک پر بھی شیئر کیا کریں. بہت شکریہ.